یوسف خالد صاحب کی نظموں کے مطالعے کے دوران ہمیں بار بار یہ سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ ہماری جو فطرت کے مظاہر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کی جو تفہیم ہے ہماری روزمرہ زندگی میں وہ کتنا بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ مثلاً آج یورپ میں اور خصوصی امریکہ میں 2004 یا 5 کے بعد ایک ٹرم استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے کہ چیزوں کو ایکالوجی کے حوالے سے، یعنی کہ مظاہر فطرت کے حوالے سے دیکھنا چاہیے، اور ایکو کرٹیسزم کے نام سے وہاں پر 2004 میں پہلی جو ہے وہ کتاب امریکہ میں لکھی گئی۔ تو یہ جو ہم ایکو کرٹیسزم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو سلسلہ بر صغیر میں وہ الطاف حسین حالی کے ساتھ جا کر جڑتا ہے، جس نے سب سے پہلے جو مظاہر فطرت قدرتی نیچر کے ساتھ جڑے رہنے کی تلقین کی تھی، اور نظم کے حوالے سے اور ایون غزل کے حوالے سے بھی اس نے سوالات اٹھائے تھے، جو بڑی حد تک اس جو ان کا دور تھا بڑی حد تک وہ درست تھے۔ تو آج جب کہ ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک عالمی طاقت بھی ہے، اور سارا نظام جو ہے وہ اکانومی سے لے کر آپ کے تمام روزمرہ زندگی تک اس دخل اندازی کرتا ہے، تو ان کا جو ادیب اور شاعر ہے وہ بھی آج فطرت کے ساتھ جڑے رہنے میں عافیت ہی سمجھتا ہے۔ تو ایسے میں جب ہم یوسف خالد صاحب کی نظموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑے سلیقے اور سادگی کے ساتھ قدرتی جو فلو ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے، ہم نظم کے اندر جو ہے وہ ایک نیچرل فلو جو ہے اس کو برقرار رکھنا آج کے جو نئے شعراء ہیں ان کے لیے کافی دقت طلب ہے، کیونکہ ہمارے سامنے بالکل جب شور اور مسلسل کرخت آوازیں آتی ہیں تو ایسے میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ دھیمے الفاظ میں نظم کے اسٹرکچر کو قائم کریں، اور یہ اسٹرکچر جو ہے وہ ہمیں یوسف خالد صاحب کی نظموں میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ملتا ہے۔ جیسے ان کی شخصیت جو ہے وہ دھیما پن ہے ان کی شخصیت میں، ویسے ہی انہوں نے اپنی نظموں کی جو اٹھان ہے وہ بھی اپنے دھیمے لفظوں کے ساتھ رکھی ہے۔ اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ یوسف خالد صاحب کی جو نظمیں ہیں ان کے ہاں کوئی گہرائی یا معنوی سطح پر کوئی اتنی زیادہ نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ آپ انتہائی سادگی کے ساتھ آج کے معاشرے کے ساتھ جڑ کر معنوی تفہیم اگر آپ پیدا کر سکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہت اہم ہے، اور نئے جو لکھنے والے ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ایسے جو پرانے شعراء جو ہمارے سینئر شعراء ہیں جیسے یوسف خالد صاحب ہیں یا اور بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں، تو ان کی نظموں کے اسٹرکچر کے حوالے سے اور ان کی جو دھیما پن ہے نظموں کے اندر وہ ہمیں آج اپنی نظموں کے اندر بھی برتنا چاہیے، اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ہماری آج کی نظم پر کیا مرتب ہو رہے ہیں، وہ ادب میں کیا مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ اب ایسے حالات میں جہاں پر آپ کو کرختگی ہو، وہاں پر اچانک آپ اگر دھیمے لہجے کی جو ہے وہ آواز سنیں تو یقیناً آپ کو وہ متوجہ کرتی ہے، اور یوسف خالد صاحب کا تو امتیاز ہے کہ ان کی نظمیں ہمیں فوراً اپنے حصار میں لے لیتی ہیں، کیونکہ وہ بڑے دھیمے اور خوبصورت اور بڑے ہی سریلے انداز میں اپنی نظموں میں ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تو یوسف خالد صاحب کی نظموں کا مطالعہ بہت ضروری ہے، ان کو مطالعہ کیا جانا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے، اور انہوں نے جو ٹیکنیک استعمال کی ہے اپنی نظم کو برتنے میں وہ ان سے ہمیں سیکھنی چاہیے۔